أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164. بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، بڑا کرپا کیا. کس پر؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب کہ اس نے ان میں ایک رسول، ایک میسنجر بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، انہی کی قوم سے. وہ کام کیا کرتا ہے؟ کیا ڈیوٹی ہے اس کی؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے ان کو سناتا ہے. دوسرا کام، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرتا ہے، شدھ کرتا ہے. تیسرا کام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، بک، اللہ تعالیٰ کی کتاب سکھاتا ہے، اور حکمت اور وزڈم کی بات سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، غلط راستے پر تھے. Surely Allah has conferred a great favor upon the believers when He sent among them a messenger from among themselves, reciting to them His verses and purifying them and teaching them the book and the wisdom. And indeed they had been in manifest error before. اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ نمبر 1، اللہ کا احسان، اللہ کا کرپا، اس کا احساس کرنا. کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. جن کو یہ دولت نہیں ملی ہے، یہ دھن نہیں ملا ہے، ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، ان کی زندگی، ان کی لائف کتنی مشکلوں میں ہے. اب باہر سے ہم جو دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے بزنس، بڑے بڑے گھر، اندر جھانک کر کے دیکھیے، بات کر کے، کہ کس طرح کی ذہنی کیفیت میں وہ جی رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ کہاں ہوتی ہے؟ یورپین کنٹریز میں، جہاں دنیا جنت بنی ہوئی ہے. امریکہ میں سوسائڈ ریٹ آپ پڑھیے. کیوں؟ باہر سے چمکتا جو دکھائی دیتا ہے، اندر سے اتنا ہی اندھیرا ہے. کیوں؟ اللہ کی روشنی وہاں نہیں ہے، یہ نور، یہ لائٹ نہیں ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے یقیناً بڑا احسان کیا، بڑا احسان کیا کہ تمہارے میں رسول بھیجا. اب اس احسان کا جواب ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ وہی کام جو رسول نے کیا وہی ہمیں بھی کرنا ہے. اور کیسے کرنا؟ سب سے پہلے
یتلو علیہم آیاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے پیوریفائڈ تھے، پاک صاف تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اور شروعات کہاں سے ہوگی؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں بچے بات نہیں مانتے، بیوی نہیں سمجھتی، دوست نہیں سنتے۔ اسی لیے نہیں سنتے کہ آپ رانگ وے اختیار کرتے ہیں۔ رائٹ وے اختیار کیجئے گا، چوز کیجئے گا تو بات ضرور سنیں گے۔ بات کہاں سے ہونی چاہیے؟ کس کی بات ہونی چاہیے؟ اللہ کی بات اس کے بندوں کے سامنے بتائیے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر دن قرآن کھول کے اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کو پڑھ کر کے سناتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ نہیں سناتے۔ تو پہلے خود سننا، سمجھنا، اس کے بعد دوسروں کو سمجھانا، یہ پہلا اسٹیپ ہے کسی کو چینج کرنے کی اور کسی کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ پہلا اسٹیپ کہ اللہ کی بات اسے بتائیے۔ آپ خالی بولتے ہیں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اچھے بن جاؤ، وہ نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کسان، آپ نے دیکھا ہوگا کسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ کیا ایسے ہی لیا کہ بیج ڈال دیتا ہے؟ کبھی بھی وہ بیج درخت نہیں بن سکتا، فصل نہیں بن سکتی۔ وہ کیوں؟ وہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے وہ اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو جوتتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، نرم کرتا ہے۔ جب وہ زمین نرم ہو جاتی ہے تب جا کر کے وہ پانی ڈال کے اس میں بیج ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کو بولتے ہیں سدھر جائیے، اچھے بن جائیے، نمازی بن جائیے، نہیں بنتے۔ کیوں نہیں بنتے؟ ان کے اندر جو برے اخلاق اور جو بری عادتیں ہیں وہ پہلے نکالنا، وہ دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے بیڈ کیریکٹرز کو، ان کے شرک کو، ان کے کفر کو، ان کے بدعت کو پہلے نکالتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، اس کے بعد گڈ کیریکٹر ڈالتا ہے، اس کے بعد ان کو پاک صاف کرتا ہے۔ اور جب دل پاک صاف ہو گیا، خالی ہو گیا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ڈسٹ بن ہے، گندگی ہے اس میں، دودھ کتنا فائدہ مند چیز ہے، شہد کتنا فائدہ مند چیز ہے، لے جا کے اگر آپ ڈسٹ بن میں ڈالیے تو کیا ہوگا؟ وہ دودھ کا، شہد کا کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا کہ ویسٹ ہو جائے گا؟ ویسٹ ہو جائے گا۔ یہ دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، آپ اس کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ اب ہم لوگ بولتے ہیں نا، ارے عالم ہو کے بھی ایسا کام کیا، بولتے ہیں اکثر لوگ، پڑھے لکھے ہو کر کے بھی ایسا کام کرتے ہیں لوگ۔ یہ اسی وجہ سے کہ وہ ڈسٹ بن ہے، اس میں آپ نے لے آ کے قرآن حدیث ڈال دیا، وہ اور جا کے اس کو خراب کرے گا، وہ ڈسٹ بن اور گندا ہو جائے گا۔ پہلے اسے صاف کرنا، پاک کرنا۔ جب پاک صاف ہو جائے تب کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب کتاب کی بات بتائیں گے، اللہ کی بات بتائیں گے تو وہ اس کے سامنے جھک جائے گا۔ جیسے قرآن میں ہے نا، صحابہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب قرآن سنتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ آنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، کئی دن بیمار رہتے تھے۔ کیوں؟ پیوریفائڈ، اندر پاک صاف تھا، یہ اثر کرتا تھا۔ اور آج قرآن کس لیے اثر نہیں کر رہا ہے؟ گندگیاں اندر بھری ہوئی ہیں، اوپر سے اسے ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ دوسری چیز پاک صاف کرنا، تیسری چیز کتاب سکھانا، اور کتاب کے ساتھ حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت، آپ کی لائف، آپ نے کیسے زندگی گزاری، فرسٹ سے لے کر کے لاسٹ تک، کس سچویشن میں آپ نے کیا کیا، یہ حکمت ہے۔ یعنی یہ اگر قرآن تھیری ہے تو وہ کیا ہے؟
پریکٹیکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، مطلب رانگ وے میں تھے، یہ غلط راستے پر جا رہے تھے جہنم کے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ ہم بھی اگر یہ راستہ چھوڑیں گے جو اللہ نے بتایا تو ہم بھی اسی راستے پر جائیں گے جس راستے پر وہ سوسائٹی، وہ سماج جا رہا تھا جاہلیت کا۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ پہلا اللہ کا بڑا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اسلام، ایمان، قرآن کی دولت دی اور ایسا رسول ہمیں دیا۔ اور نمبر 2، اپنے آپ کو اللہ کے پاس جانے سے پہلے معلوم نہ ہمیں کوئی گندی چیز اگر لا کے دے تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہم گندے دل کے ساتھ، گندے کیریکٹر کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس سے پہلے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، صاف کرنا، اور اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو، جتنوں کو بھی ہو سکے، ان سب کو بھی پاک صاف بنا کر کے لے کے جانا۔ اور اس کے لیے کتنے اسٹیپ ہیں؟ 3 اسٹیپس۔ نمبر 1، قرآن پڑھ کے ان کو سنانا، سمجھانا، بتانا۔ نمبر 2، اس کے ذریعے سے ان کے بیڈ کیریکٹرز، ان کے دل کی جو گندگی ہے، غلط تھاٹس ہیں، غلط آئیڈیالوجیز ہیں، ان کو صاف کرنا۔ اور اس کے بعد اس کتاب اور حکمت کی جو تعلیم ہے، حلال و حرام کی، اچھے برے کی، وہ ان کے اندر ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔